أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ما عرفتنا على الحق فحمدنا وما قصرنا عنه فبلغنا. آج حکمت نمبر 13 کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جس میں مولا کائنات ارشاد فرما رہا ہے: اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. جب آپ تک نعمتوں کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کی انتہا ہونے سے پہلے قلت شکر کے ذریعے انہیں اپنے سے دور نہ کریں. دیکھیں، پروردگار کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر ہم گننا چاہیں تو بھی نہیں گن سکتے. لہذا نعمات الہی تدریجی ہے، نعمات کا نزول تدریجی ہے. اگر ابتدا میں ہی اس نعمت کی قدردانی کرو گے، اس نعمت کو جس پروردگار نے آپ کے لیے مواہب الہی کے طور پر عطا کیا ہے، اگرچہ ان نعمتوں کی شکر کے حوالے سے مختلف طریقے سے آپ شکر ادا کر سکتے ہیں. ایک دفعہ آپ قلبی طور پر شکر ادا کریں، یعنی اس کو پروردگار کی طرف سے سمجھیں. ابھی مال و دولت کے حوالے سے قرآن کی بہت سارے آتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو کوشش سے حاصل کی ہے، جیسے کہ کفار کہتے تھے. تو ایک پروردگار کی طرف سے عطا سمجھنا بھی ایک قلبی طور پر اگر آپ مطمئن ہو کہ یہ پروردگار نے ہی عطا کیا ہے تو یہ ایک طرح کا شکر ہے. اور اسی طرح جو نعمت آپ کو حاصل ہو گئی ہے اس پر آپ خوش ہوں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نعمت ملنے کے باوجود انسان جو ہے نا اس نعمت سے خوش نہیں ہوتے. ابھی انہی میں سے ایک نعمت جو ہے نا پروردگار کی طرف سے بیٹی کا ہونا ہے. اگرچہ ہم اس کو رحمت سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن آپ عمومی طور پر دیکھیں دائرہ نعمت وسیع ہے، جو کہ آپ بالفاظ دلیل بھی کہہ سکتے ہیں. عموم خصوص مطلق کی جو نسبت ہے وہ نعمت اور رحمت پہ ہے. تمام رحمتیں نعمت کے دائرے میں آ جاتی ہیں. لہذا ان نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو پروردگار جو نعمت آپ کو عطا کی ہے اس میں دوام دے گا، دوام بخشے گا. اور یہ نعمت جو ہے نا، دیکھو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر کرو گے تو پروردگار لشدید. تو یقیناً امیر المومنین بھی اسی طرف اشارہ فرمانا چاہ رہا ہے: اذا وصلت الیکم اطراف النعم. اطراف النعم سے مراد نعمتوں کے نزول کی ابتدائی جو مرحلہ ہے، جب ابتدائی طور پر آپ پہ نعمتیں نازل ہو رہی ہوں تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہے؟ فلا تنفروا اقصاها، یعنی اقصاها یعنی اس کی جو انتہا نہایت ہے، جو ایک مرحلہ تک پہنچنے والا ہے، اس مرحلے پہ پہنچنے سے پہلے آپ نے جو اس کی ابتدا سے ہی ناشکری کی تو کیا ہوگا؟ وہ تدریجی جو نعمتوں کا نزول ہے وہ بند ہو جائے گا. اس کے حوالے سے مثلا جو شراح نے مثال دی ہے وہ پرندوں کی مثال دی ہے. پرندوں کا جو گروہ ہوتا ہے وہ ایک درخت پہ آنے کے لیے اس کے ابتدائی سرے جب درخت پہ پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں وہ درخت پہ اگر کوئی شور و شرابت نہ ہو، ان کے لیے جو نا اذیت کا سبب نہ ہو، تو اس صورت میں اس کے آخری سرا بھی آ کے اس درخت پہ جمع ہو جائیں گے. وہ تمام جو گروہ ہے پرندے جو نا ادھر آ جائیں گے تو وہ راحت محسوس کریں گے. لیکن اگر ابتدائی طور پر جب ابتدائی پرندے سے اگر ایسی آواز نکلنا شروع کرے جو ان کے لیے باعث خوف ہو، باعث اذیت ہو، تو جو ادھر بیٹھے گا وہ بھی چلا جائے گا اور جو آنے والا ہے وہ بھی نہیں آئے گا. لہٰذا ایک مثال یہ ہے. اور دوسری مثال قرآن مجید میں جو ہے نا قوم سبا کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے. قوم سبا جو ہے نا وہ قوم ہے جو صنعاء میں ہوا کرتی تھی قوم. تو یمن کے اس
بیابان میں کہتے ہیں کہ زمین بہت زرخیز زمین تھی، لیکن ان کے لیے کوئی نہر وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بنجر پڑی تھی وہ زمینیں۔ کہتے ہیں کہ جبل بلق یا بلند، تو اس میں سے تقریباً بعض بلند کا ہے، بعض نے بلق کا ہے، جبل بلق سے لے کے یہ حضرموت اور صنعاء کے درمیان جو واقع زمین ہے اسے وہی سبا قوم جو بستی تھی وہی مقام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یمن کے جنوبی علاقے میں آباد تھی، سرسبز شاداب تھی، اور ان کے درمیان تقریباً 3000 مربع میل زمین جو ہے نا بنجر پڑی تھی، لیکن زرخیز زمین تھی۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کی۔ پروردگار نے اس کے بدلے میں جو انہیں عطا کی وہ اس زمین کو زرخیز بنانے کے لیے ان کے ذہنوں میں ڈیم بنانے کا جو سوچ ان کے ذہنوں میں پیدا کی، اور انہوں نے 2 پہاڑ جو بلق کے نام سے یا بلق یا بلند، 2 پہاڑ کی جن کے بیچ میں انہوں نے ڈیم بنا دیا، بند کر کے ڈیم بنایا۔ ڈیم بنانے کے بعد جو پہاڑوں سے پانی آتے تھے وہ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہوا، اور اس طریقے سے وہ زرخیز زمین تھی، حتیٰ کہ حشرات الارض بھی نہیں تھے، ارض طیبہ، جیسے کہ قرآن بیان کے لقد کان لسبع فی مسکنہم جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ۔ بلدۃ طیبہ اسی کہتے ہیں جس میں جو کسی قسم کی ایذا نہ ہو، ضرر رساں کوئی چیز نہ ہو، حتیٰ کہ حشرات بھی وہاں پہ نہیں ہوتے تھے۔ لہٰذا جو چیزیں حتیٰ کہ بعض اوقات ایسے کہ بعض پرندے نقصان دہ ہوتے ہیں جو مثلا فصلوں کو تباہ کرنے، وہاں کے جو پرندے ہوتے تھے وہ بلبل جیسے پرندے جو انسان کے روح کو جو نا جن کی آواز سے تر و تازہ کر دیتے ہیں، باعث سکون و طمانینت ہوتے ہیں۔ تو اس قدر خوبصورت زمین اور اس قدر طیب زمین، اس میں وہ لوگ بستے تھے، اور حتیٰ کہ روایت میں یوں بھی ذکر ہوا ہے کہ ایک سرے سے جب کوئی خاتون ٹوکری سر پہ رکھ کے چلتی تھی تو تھوڑے چلنے کے باوجود اتنے پھل اس پہ گرتے تھے کہ اسے چننے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اس قدر نعمات الہی سے کیا ہے جی، نعمات الہی اس میں موجود تھی۔ تو اس کے باوجود پروردگار نے ان سے ایک چیز طلب کیا، وہ کیا طلب تھا؟ کلوا من رزق ربکم، پروردگار کے رزق کو کھاؤ، واشکروا لہ، اور شکر ادا کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس میں تمام نعمتوں کی قدردانی نہیں کی اور شکر الہی بجا نہیں لایا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ڈیم پروردگار عالم نے چوہوں کے گروہ کے ذریعے ڈیم کو سوراخ کرنا شروع کر دیا، سوراخ کرنا شروع کر دیا، اور جب بہت زیادہ بارش آ گئے تو اس زیادہ بارش کی وجہ سے وہ متحمل نہیں تھے، وہ ڈیم وہ ٹوٹ گئے اور انہوں نے پورے تمام فصلیں تباہ کر دیا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جو بلد طیب تھا اس میں اگنے والے جو خوبصورت درخت وغیرہ تھے وہ سب بھی تباہ برباد ہو گئے، حتیٰ کہ جاڑ کی شکل اختیار کر لی، یہاں تک کہ انہیں ان فصلوں سے، ان زمینوں سے کچھ بھی استفادہ نہیں ہوا۔ لہٰذا ذرا محترم پہ یہ خداوند عالم اس کے نتیجے کہتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے ان کو جو ان کے کفران نعمت کا جزا دی ہے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، کیا ہم جو ہے کفران نعمت کرنے والوں کے علاوہ کسی اور کو اس طرح سے جزا دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہذا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو پروردگار اس میں اضافہ کرے گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو جو کچھ ہے اسے بھی بالفاظ اگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب مواہب الہی ہے تو اس صورت میں اس امانت میں خیانت نہ کرنا کیا ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ پروردگار کی طرف ایک نعمت ہے، مواہب ہے، تو اس صورت میں اس کو اسی چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے جہاں پروردگار نے استعمال کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب شکر کے طریقے مختلف ہیں، آپ جو ہے نا اموال میں سے اگر آپ کو پروردگار نے اموال کی نعمت سے نوازا تو اس صورت میں ان اموال کو ان جگہوں پہ خرچ کرنا چاہیے جہاں پر پروردگار نے حکم دیا، مثلا خمس وغیرہ دینا،
زکوٰۃ وغیرہ دینا، صدقات و خیرات وغیرہ دینا، یہ اس کا عملی شکر ہے۔ اور اگر آپ کو اسی طرح بہت ساری دوسرے تطبیق کرتے جائیں آپ کو، تو عملی طور پر شکر سب سے اہم ترین شکر میں سے ہے۔ اگرچہ زبانی شکر بھی ہے، آپ اس پروردگار کی حمد و ثنا کریں، پروردگار کی اس نے نعمتوں کو جو ہے نا ذکر کریں، بیان کریں، یہ بھی ایک شکر کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن جو شکر بمعنی کما حقہ شکر کہتے ہیں، وہ عملی شکر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل انعم علی قوم بالمواہب، پروردگار عالم نے قوم کو نعمتوں سے نوازا، اپنے عطا سے، مواہب الہی سے نوازا، فلم یشکروا، بس انہوں نے شکر ادا نہیں کی، تو کیا ہو، فصارت علیہم وبالا، تو وہ نعمتیں نہیں رہی بلکہ وہ وبال بن گئے، وبال جان، ٹھیک ہے نا جی۔ وابتلا قوما فصبروا، لیکن ایک قوم کو پروردگار نے ابتلا میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دی، ٹھیک ہے جی، فصارت علیہم نعمتن، اب وہ آزمائش ان کے لیے کیا ہو گئے، نعمت میں بدل گئے۔ وجہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے صبر کیے۔ لہذا حقیقت یہاں پر جو ہے نا شکر کرنے کا نتیجہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اگر ناشکرہ بنے تو اس صورت میں وہ نعمت نہیں رہتی بلکہ نقمت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، وبال کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ لہذا حقیقت شکر کا جو مرحلہ ہے وہ قلبی شکر ہے، اور زبانی شکر ہے، اور عملی شکر ہے۔ پروردگار ہمیں نعمات الہی پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔